بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے ایک خود پروپیگنڈا شروع کروایا اپنی پارٹی کے ذریعے سے، اور پھر خود ہی ایک انٹرویو میں اس سارے پروپیگنڈے پر پانی پھیر دیا، اور پھر اب اس نے لندن سے جنرل عاصم منیر کو دھمکیاں دلوانا شروع کر دی ہیں۔ پہلی دھمکی اس کے مرشد گوہر شاہی جھوٹے نبی کی طرف سے آئی ہے، اور زمان پارک میں جو ایک تھیٹر لگا ہوا ہے جوکروں کا، اس کا کچھ حوال ہے اور اس میں کچھ دلچسپ تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل وابڈا نے بھی رابطہ کاری کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ تو سر فہرست یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ عرصے سے، آپ کی اچھی طرح علم میں ہے کہ یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم کی طرف سے زمان پارک میں مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں اور منتیں کی جا رہی ہیں، اور اس پر ٹی وی پروگرام بھی ہوئے۔ صرف سوشل میڈیا نے یہ بات نہیں چلائی، ٹی وی پروگرام بھی ہوئے جس میں وہ ایک مشہور معروف خلیفہ صاحب اور دوسرے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جھوٹے خواب منسوب کرنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے پائے گئے کہ وہ ان دونوں حضرات نے رابطہ کیا ہے اور عمران خان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، بس ہماری یہ 3 باتیں مان لیں، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، جو آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے، جس تاریخ کو آپ الیکشن کا کہیں گے اس تاریخ کو الیکشن کرا دیں گے، بس آپ ہماری صرف 3 باتیں مان لیں کہ سائفر کا کیس نہ اٹھائیں، ارشد شریف کا کیس نہ اٹھائیں۔ تو لیکن عمران خان نے کل غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو دیا، اس میں اس نے کہا شکوہ کیا کہ آرمی چیف یا آرمی کی قیادت کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور شکوہ اس انداز میں تھا کہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ یہاں تک جھکا کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اے پی سی میں بھی جانے کو تیار ہوں، حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو ماننے اور اس کی اے پی سی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں جب احساس ہوا کہ اس پر تو بڑی توئے لعنت ہوئی ہے، تو اس نے یہ موقف بدلا اور پھر یہ کہا کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نے مجھے بلایا تو میں جاؤں گا، مجھ سے رابطہ کیا تو جواب دوں گا۔ یعنی یہ رابطے کے انتظار میں بیٹھا، اور سارے پروپیگنڈے کی، وہ خلیفہ کپی صاحب کو بھی کوئی شرم نہیں آئی، وہ بوریا صاحب کو بھی کوئی شرم نہیں آئی کہ اتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک کاغذ پر لکھتے ہیں کہ آج کون کون سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا اس نے اسی ایک بات میں اڑا کے رکھ دیا، اپنی ہی پارٹی۔ اچھا، اس کا حکم بھی عمران خان نے دیا تھا کہ تم نے یہ جھوٹ بولنا، تم نے یہ جھوٹ بولنا، اور پھر اس کی پوری سوشل میڈیا ٹیم جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے کئی برسوں سے، تو اس نے پھر ان پر حاشیے چڑھائے، اور کس طرح کون سا رابطہ کار آیا اور کس طرح وہ زمان پارک میں داخل ہوا، اور پھر اس نے پاؤں پر پڑ گیا عمران خان کے۔ عمران خان نے کہا ہٹو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے نشر کی۔ تو اسی سلسلے میں فیصل وابڈا صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کہاں کہاں کتنے رابطے کر رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہاں کہاں دستک دے رہی ہے۔ تو یہ بات ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے، اور ہم نے اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ یہ کہا بھی کہ بتایا بھی کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے رابطوں کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو اب عمران خان کی اس انٹرویو نے ہماری بات کی تصدیق کر دی اور ان کی بات کی تردید کر دی۔ تو فیصل وابڈا نے کہا کہ یہ کتنی دستکیں دے رہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور کتنی کہاں سے مراد آرمی چیف سے براہ راست رابطے کی کوشش ہوتی ہے، صدر کے ذریعے سے آئی ایس اے کے چیف سے رابطے کی کوشش ہوتی ہے، اور حکومت سے رابطے کی کوشش ہوتی ہے۔ حکومت سے رابطے کے لیے شاہ محمود قریشی کو رکھا ہوا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں۔ تو یہ ایک کامل مایوسی اور ہاتھ پیر مارنے کی جو پوزیشن ہے، اس سے پردہ اٹھ گیا، اور یہ جو جھوٹ پھیلانے والے یہ بھی نہیں سوچتے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان کے اس پروپیگنڈے پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں رابطہ ہوا ہے، وہاں سے منت ترلا کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جب عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، اس کے لہجے میں بڑی خطرناک قسم کی انتباہات آتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، ملک سری لنکا بنا دوں گا، فلاں کر دوں گا، اور جلسے بھی ظاہر ہے اس کے بڑے جلسے تھے۔ تو اس وقت اس سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ تو اب جب کہ اس کے جلسوں کی گرد بیٹھ چکی ہے، اس کے لہجے کا بانک پن ٹوٹ چکا ہے، اس کا سر جھک گیا ہے، اس کی باڈی لینگویج آپ کو کیا بتا رہی ہے، کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کی حالیہ دنوں میں کوئی بھی پریس کانفرنس یا خطاب، اس کا ویڈیو لنک یوٹیوب سے تلاش کریں، سرچ کریں، آپ کو سارے ویڈیوز مل جائیں گے جو اس نے پچھلے کچھ ہفتوں سے
بلکہ 2 مہینوں سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو آپ اس کی باڈی لینگویج میں واضح تبدیلیاں دیکھیں گے۔ بالکل کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک مایوس شخص جس کا دل ٹوٹ چکا ہے، جس کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، اور اب ایک ہوائی امیدوں پر زندہ ہے۔ ہوائی امیدیں کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے بچانے کے لیے آئے گا، فوج کے اندر سے کوئی بغاوت ہوگی، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا اور شاید وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جا کر دوبارہ وہاں بٹھا دے۔ الیکشن کے بارے میں بھی اس کو رپورٹیں مل گئی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں یا دیر سے ہوں، اس کا چانس جو ہے تیزی سے مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی پارٹی کے لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو یہ بھی یقین دلا دیا گیا ہے خود پارٹی کے لیڈروں کی طرف سے کہ میاں ان ظالموں نے تمہیں نااہل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، تمہاری گرفتاری بھی ہونی ہے، تمہاری نااہلی بھی ہونی ہے۔ پھر بھی یہ ایک اسے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی غیب کا در کھلے گا اور وہ میری دستگیری کو آئے گا۔ ایسا ہوتے نہیں ہے سیاست میں، اور ایسے کچھ چانسز بھی نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر جو ان دنوں حالات ہیں، جو ملک کے معاشی حالات ہیں، اور جس طرح معاشی حالات کو مزید بگاڑنے کے لیے اس نے ایک پروپیگنڈا کمپین بھی شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جو GNN ٹی وی ہے اس کا ایک بیکری مالک کا، اس ٹی وی کی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ تم نے دن رات یہ خبریں چلانی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، پٹرول ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پٹرول ختم ہونے کی خبر PTI کی طرف سے پھیلائی گئی، اس کے حامی اینکر پرسن کی طرف سے، اس کے حامی سوشل میڈیا کی طرف سے، اس کے حامی اقتصادیات کے جو ماہرین ہیں نام نہاد ان کی طرف سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سارے شہروں میں پٹرول پمپوں نے پٹرول دینا ہی بند کر دیا۔ بڑی قطاریں لگی، اتنی بڑی قطاریں لگے کہ پٹرول پمپوں کے پاس ان سب کو پٹرول دینے کے لیے پٹرول نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال جو پیدا کی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر کبھی کہا گیا کہ 3 دن کا پٹرول رہ گیا، کبھی کہا گیا کہ یہ فلاں شرط لگا دی ہے اور ملک اگلے مہینے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 10 مہینوں سے ہم یہ سن رہے ہیں ملک دیوالیہ نہیں ہوا، اگلا ٹائم بھی نکل جائے گا۔ ٹائم مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جس کی اہلیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اور اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ دیوالیہ ملک کو کرنے کی مہم چلائے گا تو پھر اوپر کے حلقوں سے، مقتدر حلقوں سے کس ہمدردی کی امید رکھے گا؟ اس لیے کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو عوام کا تو جو ہوگا سو ہوگا۔ یہ ادارے جن کی طرف یہ امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور جن کی طرف سے رابطہ نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے، ان کی معاشی شارک بھی ختم ہو جائے گی، وہ ادارے بھی تباہ ہو جائیں گے، متاثر ہو گئے، نقصان میں چلے جائیں گی، اور بڑی مشکلات ان کو بھی درپیش آئیں گی۔ تو گویا جب یہ ملک کے دیوالیہ ہونے کی کوششیں کرتا ہے تو براہ راست یا بالواسطہ اس کا نتیجہ ان اداروں کی تباہی کی صورت میں بھی یہ نکلنے کی امید کر رہا ہوتا ہے جن سے یہ اپنے بچاؤ کے بھیک مانگ رہا ہے، اور واقعتاً اس وقت یہ بھیک مانگنے پر اترا ہوا ہے۔ تو یہ تو کامن سینس کی صورتحال تھی۔ پھر اس انٹرویو میں اس نے یہ کہا نہیں، جو آرمی کی قیادت ہے یہ باجوہ کی پالیسیوں پر چل رہی ہے۔ خدا جانے باجوہ کی پالیسیوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس کا تختہ باجوہ نے الٹا۔ ہوا جو تھا وہ سیدھی سادھی بات تھی کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ فوج نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر وہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی، کیونکہ اس نے پھر پاس ہونا ہی تھا۔ اتحادی فوج نے بندوق کے زور پر عمران خان کے ساتھ ملائے تھے، وہ بندوق کی نالی ان کی کن پٹی سے ہٹی تو وہ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب اس کو غصہ یہ ہے کہ باجوہ نے مداخلت کر کے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کیوں نہیں کروایا، یہ اس کا شکوہ ہے۔ تختہ الٹنے والی بات تو جھوٹ ہے، اور باقی اس کا شکوہ جزوی طور پر یہ والا بھی غلط ہے، اس لیے کہ باجوہ نے آخر دم تک عمران خان کا ساتھ بھی دیا۔ دراصل فوج کے اندر ایک نیچے سے لے کر اوپر تک یہ ایک سوچ، یعنی افسروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو میٹر کرتے ہیں، بہت ہائی لیول کے افسر جن کے پھر گریڈ ہوتے ہیں، ان میں ان 3 گریڈ کے افسر جو تھے، بریگیڈیئر سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک، یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اب ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں باجوہ شامل نہیں تھا، باجوہ مداخلت کرتا رہا۔ فیض حمید بہاولپور میں بھی بیٹھ کر مداخلت کرتا رہا، کچھ اور افسر بھی جونیئر اور سینئر لیول کے وہ بھی مداخلت کرتے رہے، اور وہ سب کے سب PTI کی فیور کرتے رہے۔ اسی فیور کے تحت ان کو سیٹیں دلائی گئی، ان کو ضمنی انتخابات میں جتوایا گیا،
اور پنجاب اسمبلی کا وہ فیصلہ دلوایا گیا جس میں پھر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی اور پرویز الہی کی حکومت آ گئی، یہ سارے کام ہوئے۔ اب وہ لوگ بھی سامنے نہیں رہے، تو اب عمران خان کو جو تنہائی فیل ہو رہی ہے اس کا یہ صبر ہے کہ اس کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ الزام کس پر تھے۔ تو اس نے ذہنی طور پر یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی مہم چلانی ہے اور جنرل ندیم انجم صاحب کے خلاف بھی مہم چلانی ہے، اور پھر جو دیگر افسر ہیں متعلقہ ایجنسیوں کے ان کے خلاف بھی مہم چلانی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ابھی تک یہ نہیں کر سکا کہ یہ مہم پاکستان میں بیٹھ کر ڈائریکٹ چلانی ہے یا باہر سے چلوانی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں اگر بیٹھ کر ڈائریکٹ مہم چلائے گا تو پھر یہ اس کی گرفتاری جو شاید مارچ میں ہونی ہے وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ سخت ہاتھ بھی اس پر رکھا جا سکتا ہے جس کا یہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن باہر سے اس نے مہم چلانی شروع کر دی ہے۔ وہ گوہر شاہی جو پی ٹی آئی کا بہت بڑا وہاں گرگاہ ہے لندن میں، اس نے جو کل ایک ویڈیو جاری کی آپ نے دیکھ لی ہوئی، اس میں اس نے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے لے کر گندی زبان استعمال کی ہے اور دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ پھر ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے، ہم وہ حشر کریں گے، یہ یاد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کی مدد کو یہ لوگ نہ آئے تو اس کے علاوہ یہ اطلاع بھی کنفرم ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو ان کی اپنی پی ٹی آئی کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے کہ کسی وقت بھی ان کے خلاف مہم شروع کر دینی ہے آپ نے، لیکن ابھی تک ان کو مہم شروع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ پاکستان کے اندر سے بھی مہم چلانی ہے کہ نہیں چلانی۔ اس کے چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کمپین چلائی بھی تھی 3-4 دن پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، لیکن پھر وہ ایک آدھ دن رہ کر وہ رک گئی، عمران خان کے حکم پر رکی کہ ابھی نہیں، ابھی سٹینڈ بائی رہو۔ تو یہ جو گوہر شاہی ہے یہ بڑا پلیت آدمی ہے، اس کا باپ جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ اس نبی کا نعوذ باللہ خلیفہ بنا ہوا ہے، اور ان کا جو ایک اکٹھ ہے یہ گویا کہ ایک وہ جو کیا کہتے ہیں ایک بناتے ہیں نیکسس بناتے ہیں، اس میں مرزا مسرور احمد بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں ایلیومیناٹی کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں اور ہاتھ پہ مار رہے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں کر رہے کہ باہر سے بیٹھ کر جو مرضی کر لیں، پاکستان کے اندر کے حالات اس طرح نہیں ان کے حق میں تبدیل ہو سکتے۔ تو اسی طرح اسی سلسلے میں رابطہ کاری کے سلسلے میں عمران خان کی صدر سے بھی ناراضگی ہوئی ہے۔ دراصل اس نے صدر سے بار بار کہا کہ وہ رابطہ کرو، میری فلاں ملاقات کرو۔ اس کا خیال تھا کہ صدر چونکہ عہدے کے اعتبار سے ملک کی مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، تو لہٰذا جب یہ کہے گا عاصم منیر صاحب سے کہ جناب عمران خان سے مل لو تو وہ مل لیں گے، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ اس کا ذمہ دار عارف الوی کو سمجھتا ہے۔ اور اس دوران 2 باتیں اور بھی ہوئی۔ ایک تو اس کو رپورٹیں ملی کہ جو عارف الوی ہے وہ اوپر ہی اوپر ان سے مل گیا ہے اور اس نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان ٹھیک آدمی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ پی ٹی آئی کے حلقوں کے مطابق مقصد یہ تھا کہ عارف الوی اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں تھا۔ یہ رپورٹیں ان کو ملی، پتہ نہیں عارف الوی نے ایسا کہا یا نہیں کہا، یہ ان کی پی ٹی آئی کے اندر کی رپورٹیں ہیں، اور میرے خیال میں اس نے نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ 5-6 مہینوں کے بعد اس کی مدت ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ تو 5-6 مہینوں کے لیے اسے کرسی کو محفوظ بنانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حکومت کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگ رہا کہ وہ عارف الوی کو ہٹا دے۔ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، اگلے سال ہوں یا اس سال ہو، اکتوبر میں یہ موصوف کی چھٹی ہو جانی ہے۔ تو چند مہینوں کے لیے یہ کیوں حکومت ایڈونچر کرے، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کرسی بچانے کے لیے، لیکن ان کی رپورٹیں یہ ہے کہ اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے عمران خان کو بلی چڑھا دیا ہے۔ تو اس پر عمران خان ناراض ہوا اور اس نے عمران خان نے الوی سے کہا، ہاں یہ اگلا حصہ صحیح ہے جو میں اب بتانے والا ہوں، اس نے الوی سے کہا کہ تم ریزائن کر دو۔ اب ایک ریزائن ہی اس کے پاس ہتھیار رہ گیا ہر جگہ، حالانکہ اگر عارف الوی کی جگہ کوئی دوسرا صدر آ جاتا ہے تو جو کبھی کبھی عمران خان کو ایک ریلیف مل جاتا ہے قانون سازی لیٹ ہونے میں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے الوی سے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس پر عمران خان بڑا ناراض ہے، اور پرسوں کی بات ہے کہ یہ بنی گالہ میں ایک نشست جو ان کی نشست ہوتی ہے روزانہ 6 مرتبہ، ترجمانوں کی بھی اور قریبی ساتھیوں کی بھی، تو اس میں اس نے عارف الوی کے بارے میں کچھ ناقابل اشاعت اور ناقابل سماعت قسم کے فکرے بھی کہے۔ وہ جو جس طرح یہ کہتا ہے کہ اس کی تو ایسی ہے اور اس کو تو ویسا ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کی جو نہیں بتا سکتے، گالیاں دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو گالیاں دینے کے انداز میں اس کا ذکر کیا۔ تو عارف الوی کو بھی ظاہر ہے اس کا پتہ چل گیا، کیونکہ کوئی خفیہ بات تو نہیں تھی، 10-15 بیٹھے تو لوگ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں پارٹی کے، اور جب یہ اس کی سوشل میڈیا ٹیم آتی ہے
تو یا ترجمانوں کی ٹیم آتی ہے تو اس میں تو 100 لوگ بھی 50 لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بات چھپ نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی آج کل دور ایسا ہے کہ جاسوسی کے ذریعے ادھر کوئی بات کرتا ہے، ادھر وہ ٹیپ لیک ہو جاتی ہے یا متعلقہ حلقوں کو پہنچ جاتی ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ گجراتی گنڈا چودھری وجاہت اور اس کا بیٹا موسی الہی، اور ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی کہ فلاں خاتون MNA کو اغوا کر لینا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے بڑی ہائی ٹیک ٹیلی فون جو ان کے سیٹ ہوں گے ان پر بات کی ہوئی، لیکن وہ بھی ریکارڈ ہو گئی اور پھر لیک بھی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں چلی۔ تو اب یہ ہے کہ اب عارف الوی جو ہے وہ بھی دل ہی دل میں انہیں گالیاں تو دے رہا ہوگا، کوئی خبر نہیں ہے وہاں سے اس نے گالیاں دی ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کو یہ رپورٹ ملی کہ عمران خان نے مجھے ان الفاظ سے، ان القابات سے نوازا ہے، تو اس نے بھی دل ہی دل میں بہت سارے القابات سے اس کو نوازا ہوگا۔ تو یہ ایک یہاں کی بھی صورتحال وہ بھی۔ اچھا، اب زمان پارک میں کیا صورتحال ہے؟ زمان پارک میں صورتحال یہ ہے کہ کل رات پھر افواہ پھیلی کہ گرفتاری ہونے والی ہے، پورے لاہور سے لوگ پہنچے، چنانچہ پورے شہر سے لوگ آئے اور ان کی تعداد جو کارکنوں کی کل رات جو تعداد تھی وہ بتایا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ تھی، 300 سے بھی زیادہ لوگ، 350 کہہ لیں، یعنی اتنے لوگ وہاں بلی گالہ گھر کے باہر موجود تھے، جبکہ وہ سڑکوں پر جو لگے ہوئے خیمے ہیں ان میں تو اکا دکا لوگ تھے، لیکن یہ 300-350 لوگ تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، اور ان میں کچھ ریٹائرڈ حضرات بھی تھے، جونیئر رینک کے ریٹائرڈ حضرات بھی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانیں قربان کر دیں گے، خان پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیں گے۔ حالانکہ ہوگا یہ کہ جب پولیس آئے گی تو یہ لوگ یہاں سب سے پہلے بھاگیں گے، کوئی خیموں میں چھپ جائے گا، کوئی درخت پر چڑھ جائے گا، کوئی سڑک پر بھاگ نکلے گا۔ ان میں سے کسی نے بھی جان تو کیا، ان میں سے کسی نے چوٹ کھانا بھی برداشت نہیں کرنا ہے۔ تو اس ڈرامے میں ایک نیا رنگ، وہ جو ایک جھوٹا ڈاکٹر ہے شاہد مسعود، وہی جس نے کہا تھا کہ قصور کی بچی زینب کو قتل کرنے والا جو ہے ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں کئی خرب ڈالر ہیں۔ تو ایک جھوٹ یہ بولا، اس میں جھوٹ پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر 35 پنکچر کا جھوٹ بھی اس بے شرم نے بولا، اور یہ وہ بے شرم اور جھوٹا آدمی ہے کہ جس نے کہا تھا، ثابت کیا تھا کتابوں سے کہ پتہ نہیں 2007 میں کہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ پکی خبر ہے کہ 2007 میں قیامت آ جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 2006 میں اس نے اپنی ٹیلی ویژن کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، میری تنخواہ میں اضافہ کرو، یعنی 1 سال بعد قیامت آ جانی ہے، یہ پکی خبر ہے، اور پھر یہ اس نے تنخواہ بھی بڑھوا لی۔ تو وہ آدمی ہے، اس نے ایک بات کی، وہ جھوٹ ہے یا سچ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے جھوٹ بکا ہے، وہ جھوٹ بکے بغیر کوئی پروگرام کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں زمان پارک میں، ان میں ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو PTI کے جھنڈے پکڑ کر اور وہ یہ کر کے وہ کر کے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے آدمی ہیں، تو یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، اور جب عمران خان کو گرفتار ہوگا تو یہ گرفتاری کے لیے آنے والی چھاپہ مار ٹیموں کا ساتھ دیں گے۔ اس نے تعداد نہیں بتائی، لیکن ظاہر ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے 150 تو ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 300-350 جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ تر کی جو تعداد ہے وہ 150 کے درمیان، 100-150، ایک مرتبہ تو 100 سے بھی کم تھے۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے، وہاں ایک صاحب چلے گئے PTI کا، وہ ٹوپی پہن کر، وہ ٹوپی کیا وہ اس کو بولتے ہیں جو گتے کی اس طرح ہوتی ہے، وہ پہن کر چلے گئے، اور وہ اس نے نعرے بھی لگایا اور سارا گھوم پھر کر دیکھا تو اس نے کہا کہ 80 لوگ تھے، 80-85 لوگ تھے، یعنی 100 بھی نہیں تھے۔ تو اگر 300-350 لوگ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 100 لوگ ایجنسیوں کے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خبر جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب PTI کے باقی سارے کارکن ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر مسعود اپنی نیچر میں ابلیس ہے، تو ابلیس کا کام تو شرارت کر کے مزے لینا ہے، تو اس نے شرارت کر کے یہ مزے لے لیے۔ اب وہ PTI کے وہاں زمان پارک میں ایک عجیب تھیٹر لگا ہوا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور خاص بات جو ہے وہ جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اس کی ساری اپیلوں کے باوجود گنتی کسی دن بھی 300-350 سے زیادہ نہیں ہو سکی، زیادہ تر اس سے کم ہوتی ہے، 150 بھی ہوتی ہے اور 100 بھی ہوتی ہے، کسی دن 300 اور 350 کے درمیان پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ 300-350 لوگ آپ خود سوچ لیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب پولیس پارٹی گرفتاری کے لیے پہنچے گی تو یہ 300-350 کیا کریں گے؟ یہ تو لاٹھی چارج کے پہلے ہی
وہ دور میں یعنی جب وہ پہلا راؤنڈ چلے گا لاٹھی چارج ہونے کا تو یہ تو 1 منٹ کے اندر اندر 350 غائب ہو جائیں گے. ہاں عورتیں اور بچے شاید بھاگنے میں اتنی پھرتی نہ کریں تو ان کا ایک وہ تھیٹر بن سکتا ہے کہ جناب عورتوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی, کسی کا دوپٹہ پھاڑ دیا گیا, کسی کا برقع تو خیر ماشاءاللہ وہاں پی ٹی آئی میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہاں لباس کا تصور ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ لباس کا تصور ابھی تک ہے. تو یہ سب بھاگ جائیں گے تو یہ کیا کر لیں گے. ویسے اطلاع یہ ہے کہ فی الحال اس کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں, لیکن جس طرح یہ ہر روز شیر آیا کہ ایک مہم چلاتے ہیں خود پی ٹی آئی والے, تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن شیر سچ مچ پہنچے تو اور وہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ یہ شاید وہ جنرل عاصم الیر صاحب نے منت ترلی کے لیے کوئی وفد بھیجا ہے, خان صاحب کے پاؤں پکڑو اور مجھے معافی دلواؤ, تو یہ تو پاؤں پکڑنے آئے ہیں. تو یہ بھی سین بھی ہو سکتا ہے. تو واقعی اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ فیصلے سے مراد یہ ہے کہ ان کی درخواست پڑھ کے ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. وہ معطل کر دیا ہے استعفوں کا, منظوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیا, ختم نہیں کیا, معطل کیا. تو اس پر لوگ حیران ہو رہے ہیں, بڑی طرح کی باتیں کر رہی ہیں. سسر دماد کی عدالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور بھی بڑی کئی تانے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے. پی ٹی آئی والوں نے جو درخواست کرنی ہوتی ہے ہائی کورٹ نے ماننی ہوتی ہے, وہ مجبور ہے, اپنے ڈیفالٹ کیس ہے ان کا بھی. تو اگر یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کرنے کا حکم دو تو ہائی کورٹ نے اسپیکر کو منظور کرنے کا حکم دے دینا تھا. پی ٹی آئی نے کہا کہ معطل کروا دو, اس نے معطل کر دیے. ہونا بانا کچھ نہیں ہے, اسپیکر کا اختیار ہے, جو استعفے اس نے منظور کر دیے وہ منظور ہو گئے. اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.